میں گندم کی طرف بھی جانا چاہ رہی ہوں بیکاز آپ دونوں امپورٹنٹ پولیٹیکل پارٹی سے، پاکستان کی میجر پولیٹیکل پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں. گندم درآمد ہوتی ہے جی، اور ایک ایسے ٹائم پر درآمد ہوتی ہے جب کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوتا ہے. آپ کے حنیف عباسی صاحب جو کہ ایک اہم رہنما ہے، وہ جا کے کاکڑ صاحب کو کہتے ہیں آپ کا قصور ہے. وہ کہتے ہیں صوبوں نے بھیجا تھا، اور آپ کی حکومت آنے کے بعد بھی 6 لاکھ تقریباً 7 لاکھ کے قریب جو ٹن ہے وہ بھی میٹرک ٹن وہ بھی امپورٹ ہوتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے جو معاملہ ہے اس کو خود بھی دیکھا ہے تھوڑا بہت، اور میں ابھی ریسرچ اس کے اوپر ہی کر رہا تھا. پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی 6 مہینے کے اندر 40 لاکھ ٹن گندم امپورٹ نہیں ہوئی. پوری پچھلے آپ 1961 سے ریکارڈ موجود ہے، وہاں سے آپ آج تک اٹھا لیں کبھی نہیں ہوا یہ کام. کس کا قصور؟ یہ جو کیئر ٹیکر تھے ان کا قصور ہے. اور کیئر ٹیکر میں کون؟ کیئر ٹیکر پروونس، کیئر ٹیکر یہ سارے انوالو ہیں اوپر سے نیچے تک. میں یہ ہو نہیں سکتے. دیکھیں نا، یہ مجھے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انکمپیٹنسی ہے، کرپشن ہے. یہ مطلب انوار الحق کاکڑ صاحب کی ذمہ داری بنتی ہے؟ ذمہ داری اور کس کی؟ تو آپ نے سینیٹر کیوں بنایا ان کو؟ ہم نے تھوڑی بنایا، بلوچستان سے بنے ہو. مطلب obviously نہیں، ہم نے آپ لوگوں کا اس کے اندر کوئی وہ نہیں، ہم نے نہیں بنایا. بی اے پی کے ہے وہ، لیکن یہ وہ سینیٹ میں بیٹھے ہوئے نا. نہیں تو سینٹ میں تو بہت سارے، یعنی حکومت اس ٹائم پر انوار الحق کاکڑ صاحب کے اوپر پورا مدعا ڈال. نہیں، میں ان کے اوپر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کے بیوروکریٹ تھے، پنجاب کی حکومت تھی، انہوں نے یہ بھی کہا ہے نا آپ کے سامنے. اور جو وفاق کے بیوروکریٹ تھے، اور ظاہر ہے وہ خود بھی تھے. تو یہ تو پھر اس کے اندر یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ اس ملک کی کنزمپشن 30 لاکھ ٹن گندم کی ہے. یہ کوئی راکٹ سائنس بھی نہیں ہے نا. چلے کوئی بڑا کمپلیکیٹڈ سا معاملہ ہوتا، آپ سمگلنگ میں لا لیں 35 لاکھ ٹن ہو گئی. آپ نے 40 لاکھ ٹن امپورٹ کر لی، آپ کا آلریڈی بھی پڑی تھی اور آگے بھی بمپر کراپ آ رہی تھی. تو اب اس کا آپ فارمر کو اب کیا، فارمر کا جو مال ہے کون خریدے گا؟ آپ مجھے بتا دیں. مطلب کوئی لاجیکل ہونی چاہیے نا بات. اور مطلب اس حد تک آنے کے بعد تقریباً 7 لاکھ میٹرک ٹن امپورٹ ہوا. وہ تو ظاہر ہے نا، آتے ہی تو آپ کو معاملات ایک دم سے نہیں، ایک ہفتے کے اندر تو نہیں پتہ چل جاتا نا کیا ہو رہا ہے. وہ تو اور ایل سیز پہلے کی کھلی ہوتی ہیں. ایل سیاں 6 دن میں تو نہیں کھلتی ہیں. پہلے لائلم رکھنے کے اوپر لائلم نہیں، ایل سی اگر کھلی ہوئی تو آپ نے آنر کرنا ہے. سیکریٹری فوڈ سیکیورٹی کو ہٹا دیا. ہاں، اور ویسے بھی اگر ایل سی پہلے کی کھلی ہے تو آپ نے اس کو آنر کرنا ہے. آپ کو پھر ایک اور بات یہ ہے کہ ٹریڈ کارپوریشن پاکستان امپورٹ کرتی ہے گندم، یہ دفعہ پرائیویٹ سیکٹر کو الاؤ کر دیا. مطلب یہ کوئی سر پیر نہیں ہے نا اس چیز، جس چیز کا سر پیر ہی نہیں ہے اس کو کیسے. حنیف عباسی صاحب کریکٹ ہے. میں بالکل سمجھتا ہوں حنیف عباسی صاحب کی بات کے اندر وزن ضرور ہے. انوار الحق کاکڑ صاحب کو اس معاملے کے اوپر آپ مجھے بتا دینا کہ کنزمپشن 30 لاکھ ٹن ہے، ٹھیک ہے نا، اسمگلنگ ملا دیں تو پھر اس کے بعد آپ نے 40 لاکھ ٹن پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں امپورٹ ہوئی. ٹھیک ہے، مزمل حسن صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ کیا کیئر ٹیکر سیٹ اپ واز دا ون جس نے یہ سارا کیا؟ کیونکہ اس ٹائم پر وہ کہہ رہے ہیں میں تو وزیر اعظم تھا، میرے پاس تو جو صوبوں سے ڈیمانڈ آئے گی میں نے تو وہ اس کو آگے آنر کرنا ہے. جی دیکھیں جی، پی ڈی ایم 1 پلس کیئر ٹیکر پلس پی ڈی ایم 2 از اکول ٹو 3.5 ملین ٹن آف ویٹ جو امپورٹ ہوئی ہے. اسحاق ڈار صاحب نے جولائی میں جو ہے 21 سے اپروول دیا تھا امپورٹ کا، جو پھر اگست میں جو ہے، اکتوبر میں جو ہے کاکڑ صاحب نے منگائی، اور یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. مارچ اور اپریل 2 مہینے سے نون لیگ کی حکومت ہے. فروری مارچ کا جو ہے 13 لاکھ ٹن ان 2 مہینوں میں آئی ہے. اپریل کا نمبر ابھی شائع کرنا ہے فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس میں. تو یہ اب جو ہے رہا سوال یہ کہ اگر یہ کہتے ہیں کاکڑ صاحب نے کیا ہے تو کاکڑ صاحب کو تو یہ وزیر خارجہ بنانے جا رہے ہیں آج کل میں، ان کی فرمائش پوری کرنی ہے. مزمل صاحب آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات میری بات پوری کرنے دیں، میری بات نہ جائے نا، آپ بریکنگ نیوز نہ بنائیں. میری بات بریکنگ نیوز آپ نے دے دیا، چلیں وہ آپ کو پتہ لگ جائے گی وقت کے ساتھ تھوڑے دن. نہیں میں کنفرم کر لیتی ہوں ابھی، آپ بات پوری کر لیں. ہاں کر لیجیے گا، کنفرم کر لیجیے گا، ٹھیک ہے نا. جس طرح نقوی صاحب کو بنایا، سب کو بنایا، یہ تو حکم کے غلام ہے. تو یہ تینوں نے، اسحاق ڈار نے ای سی سی سے اپروول دیا. شہباز شریف 8-7 اگست کی جو آخری ای سی سی کی تھی اس پہ ریجیکٹ کرتے نا سمری، ڈیفر کیوں کی؟ اور پھر اس کے بعد کاکڑ صاحب نے جو ہے انہوں نے پورا پلان بنا کے دیا. کاکڑ صاحب نے کیبنٹ سے اپروو کی، جو ہے جولائی سے آتے آتے ابھی یہ پچھلے 2 مہینے انہوں نے پی ڈی ایم نے پلان بنا کے دیا کاکڑ صاحب کو. پی ڈی ایم کا کیا فائدہ ہوا؟ اے سی سی نے دیا نا، اپروو کی تھی نا میڈم. شہباز صاحب 7 اگست کو آخری ای سی سی میں ریجیکٹ کر کے جاتے سمری، ڈیفر کیوں کر کے گئے؟ وہ تو پھر آپ نے بھی امپورٹ کی تھی، صاحب نے کر دی. سر مجھے بات کرنے عمران خان نے بھی امپورٹ کی تھی. اور پھر یہ 2 مہینے میں، یہ فروری مارچ سے جب سے
शहबाज साहब आए 13 लाख टन फिर इम्पोर्ट होगी, अप्रैल का नंबर आने दे वो भी हुकूमत 8 मार्च को आई है भाई, आप फरवरी का हम पे क्यों डाल रहे हैं? कोई आपको सर पैर होना चाहिए ना बात भी आई है, अप्रैल का 8 मार्च के बाद हुकूमत आई है और आप फरवरी का हम पे डाल रहे हैं। वन थर्ड तो आपके जमाने में अभी इम्पोर्ट हो गई, मार्च के बाद 1/3 कहाँ से हो गई? 6 लाख टन 1/3 है उसकी, 40 लाख की 13 लाख टन सर पैर होना चाहिए ना बात का। तो आपने इम्पोर्ट क्यों की? जबरदस्ती है कहते। भाई इम्पोर्ट क्यों की मार्च में, अप्रैल में क्यों की? वो मार्च में तो हुकूमत आती तो आपको नहीं पहले से साहब ने जो हर चीज उसके ऊपर डाले जा रहे हैं। मुजम्मिल साहब एक अरे भाई आप लोगों ने यार आप सर पैर होना चाहिए ना बात का। किसी को बात समझ नहीं आएगी सुनने वालों को, दिस इज एन इंपॉर्टेंट इशू, लेट्स से सिविल। ये भी डाल दो कि 9 मई में अप्रूव हो गई थी सारा कुछ। ठीक है, अरे इंसान की तरह बात करें यार, आप तो हर बात पे जो है यार आपको तो पैसे दे दे तो आप जो मर्जी बुलवा लें, आपको तो पैसे देके जो मर्जी बुलवा लें, मैं आपको बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। मैं आपकी बात खोलूं अभी, आप पैसे देके आप बोलते हैं, आपने खुद ये वाली बात बोली है मेरे सामने कि मुझे पैसे दो जो मर्जी बुलवा लो मुझसे, या आपने एक टॉक शो पे मेरे सामने वाली बात बोली है ब्रेक में। आप वो पैसे लेके पीटीआई के हक में बोलते हैं, ये भी फिर सच है। कितने पैसे दिए आपको इस काम को, इस काम के लिए? माल खा खा के आप लोग यू आर अ गन फॉर हायर, दिहाड़ी लगाने आ जाते हैं आप लोग बैठ के। अफनान साहब, करप्ट आदमी आप खुद। नहीं, ये आपने जो करप्शन का इल्जाम लगाया सेनेटर अफनान, ये आप जाकर अदालत के अंदर पैसे लेके इन्होंने मुझे खुद बोला बात करना बड़ा आसान। इन्होंने तो फिर उधर भी आप बोलती है ना जब ये बोल रहे थे। मैं बोल रही हूँ ना, किसी ने बोला है, जातियत का बोला इसने। नाउ लेट मी कंफर्म, मैं पैसे लेके जो मर्जी बुला लो। क्या आप काकर साहब को जो है मिनिस्टर बना रहे हैं? भाई हम काकर साहब को मिनिस्टर हम काकर साहब को कोई मिनिस्टर से कोई फैसला नहीं हुआ। मैंने की तुमने की है, कोई बात हो रही है? कोई ऐसा की बात नहीं हुई अनवारुल हक काकर साहब, कोई ऐसी बात नहीं है। क्योंकि अब तो मिनिस्ट्रीज देने की बात पीपल्स पार्टी की आ रही है ना, कि वो लोग भी मिनिस्ट्रीज लेने आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी तो हमारे इत्यादि हैं, उनको तो हो सकता है बिल्कुल, वो तो अगर आना चाहे तो आ सकते हैं बिल्कुल, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन उनको मिनिस्ट्रीज मिल रही है पीपल्स पार्टी को? पीपल पार्टी को बिल्कुल, अगर वो आना चाहे तो उनके ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर 8 मिनिस्ट्रीज की बात दुरुस्त है? देखिए ये एग्जैक्टली नंबर तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन अगर वो आना चाहे तो आ सकते हैं। लेकिन वो राजी हो गए, उनके वोट से हुकूमत बनी हुई अभी तक तो इस पे फैसला नहीं हुआ कि आदमी, लेकिन हो सकता है आने वाले दिनों में हो जाए। यानी अभी तक कोई चीज कंफर्म नहीं देखें, लेकिन अनवारुल हक काकर साहब को मिनिस्ट्री नहीं दे रहे उनको। देखें अभी तक कोई इस तरह का फैसला नहीं हुआ, मैं ये कह। और अगर इस तरह का फैसला होने लगता है और जब होगा तो फिर आप उसके ऊपर बात लेकिन अगर काकर साहब का कोई आ गया कि जी अनवारुल हक अभी तो इंक्वायरी हो रही है इसके ऊपर, अभी तो पता चलेगा इंक्वायरी का क्या इसका रिपोर्ट आती है, फिर उसके बाद मामला आगे चलेगा ना। उनके इम्कानात काबीना के अंदर बैठने के हैं या नहीं आफ्टर दिस फियास्को? देखिए मैं ये समझता हूँ कि जब तक इंक्वायरी नहीं हो जाएगी इस वक्त तक तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सेनेटर अफनान, आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल हसन साहब।